اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ عزیزو، ہم سب جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، پھر ہم ان سے بھی محبت رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم غصہ نہیں کرتے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ ایک شخص فریسی خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، بلکہ عام انسان تھا، سوری یہودی۔ اس نے کہا خدا یسوع مسیح، لکھا ہے کہ تو 7 مرتبہ اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو 7 کی 70 بار معاف کر۔ یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے نئی پیدائش کے بعد کے اثرات کی بات کی ہے کہ جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے، ایک دوسرے سے بھی محبت رکھتا ہے، کیونکہ ہم سب تو اسی کی اولاد ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے زمین۔ تو جس کا یہ ایمان ہے، یا دوبارہ نوٹ فرمائے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو نئی پیدائش اگر آپ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو نئی پیدائش دے، تو آپ ایمان رکھیں کہ یسوع ہی۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب وہ تو میں رکھتا ہوں، آگے آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، 4 آیت غور سے سماعت فرمائیں۔ 5واں باب 1 یوحنا اس کی 4 آیت، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، ایمان رکھ کے وہ خدا سے پیدا ہو گیا۔ یہاں پر پہلی آیت نے کلیئر کر دیا کہ جو کوئی یسوع مسیح کو مسیح مانتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ کہتا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، آپ فرق دیکھ لیں 4 آیت کے اندر، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ نظر آئے گے آفٹر فیکٹس ہیں، دنیا پر غالب آنا۔ بھائی صاحب گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ دنیا پر غالب آنا، دنیا کے گناہوں پر غالب آنا، بری حرکتوں پر غالب آنا، بہت ساری چیزوں پر غالب آنا، دنیا پر غالب آتا۔ اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کہہ رہا ہے اگر تیرا ایمان ہے، اور ایمان ہے کیا؟ صرف یسوع مسیح۔ آگے آ جائیں، کہتا ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا پر غالب آؤں، دنیا کی ہر ایک خواہش پر غالب آؤں، گناہ، بدی، ذلت، ہر طرح کے گناہ پر غالب آؤں، تو وہ کہتا ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ اب پادری صاحب، عزیز کلیسیا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اور اگر آپ میرے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر آپ بائبل کے خلاف ہیں، کیونکہ میں نے آیت بائبل سے بیان کی ہے، اپنے آپ سے سفید پرچے سے نہیں بیان کی کہ جی یہ میں نے لکھا ہے۔ یہ میں نے بائبل آپ کے سامنے، اور اسی لیے جو بائبل میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کسی کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور وہ مسیح ہے، وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میں ان تمام عزیزوں کو جو نئی پیدائش کو انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، جو انسان بیچارہ پوری زندگی لگا دیتا ہے اور وہ حاصل نہیں کر پاتا، وہ آج آپ کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر کوئی نئے سرے سے خدا سے پیدا ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کا ایمان جو ہے، فیتھ، ایمان جو خداوند یسوع مسیح پر ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے، برملا ایمان، اور وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور ایمان سے وہ دنیا کو مغلوب کر دیتا ہے، یعنی دنیا کو اوپر غالب آ جاتا ہے۔ عزیزو آ جائیں، اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے، میں آپ کو اس کو اور آسان کر کے دینے لگا ہوں۔ اب جو بات چلنے جا رہی ہے اس کو دھیان سماعت ہو، میں چونکہ ٹائم کلام کا ختم ہو رہا ہے، اب میں اختتام کی طرف پہنچ گیا ہوں، کنکلوژن کی طرف۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح جو ہیں وہ دنیا پر مغلوب آئے، ہم بھی دنیا پر غالب آئیں گے، یسوع ہی مسیح ہے اور وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ اب آ جائیں، جب ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، یسوع ہی مسیح ہے، تو ہم کن چیزوں کے اوپر ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ دھیان سے سماعت فرمائے۔ پہلا لفظ گریک کا دینے لگا ہوں، سارکس، SARX، سارکس، جس کا اردو ترجمہ ہے مجسم۔ پہلا لفظ ایمان جب ہم رکھتے ہیں یسوع مسیح پر، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، خدا کے ساتھ پہلے موجود تھا۔ اس نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں۔ یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا، کیونکہ پیدا تو انسان باپ سے ہوتا ہے زمین، وہ مجسم ہو کر آیا۔ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ مجسم ہوا۔ مجسم وہی انسان ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو اور پھر جسم اختیار کرے۔ یہ پہلا لفظ ہے ہمارے ایمان کے بعد، جو ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع ہی مسیح ہے
اور وہ خدا کا بیٹا ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ مجسم ہو کر آیا ہے. وہ خدا کے ساتھ پہلے موجود تھا اور وہ پھر دنیا میں آیا, جسم اختیار کیا. مجسم کا مطلب ہے جسم اختیار کرنا. دوسرا لفظ ہے مجسم کے بعد ہے کفارہ, جو پچھلے میں نے آپ کو جمعے میسج دیا تھا, اٹونمنٹ, کہ اس نے ہمارا کفارہ پیش کیا. ہمارے گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی. ہمیں اس نے وارث ٹھہرا دیا آسمان کی بادشاہی کا. کفارہ, مجسم اور کفارہ. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ یسوع ہی مسیح ہے, تو ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہے, وہ پاک ہے. ایک شخص آیا قرآن یسوع مسیح کے پاس, اس نے آ کر کہا کہ اے نیک استاد. یسوع مسیح نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ لفظ سماعت فرمائیں, یہ بڑی کام کی بات کر رہا ہوں. یسوع مسیح نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ یہودی تھا اور یہودی خدا کے علاوہ کسی کو نیک اور پاکیزہ نہیں مانتے. یسوع مسیح نے اسے اس لیے انکاؤنٹر کیا, دوبارہ ری کوشچن اس سے کیا کہ تو مجھے کیوں نیک مان رہا ہے؟ نیک تو صرف ہے کہ خدا, اس کا مطلب تو مجھے خدا مان رہا ہے. اور خدا ہی مجسم ہو کر آتا ہے اور اس نے کہا میں باپ سے نکلا اور زمین پر آیا ہوں. اس نے کہا کہ تو مجھے خدا کا بیٹا مان رہا ہے, جو کہ یہودیت سنسار کر دیتے تھے کہ یہ بیٹا بنا کر اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے. پاکیزہ. تیسری بات جو ہے وہ ہے راست بازی. چوتھا پوائنٹ, رائچسنس, راست بازی, کہ وہ راست باز ہے, گنہگار نہیں ہے, وہ راست باز ہے. چار چیز جب ہم یسوع مسیح پر برملا پکا ایمان رکھتے ہیں, ہاں جی میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں جی, بہت ایمان رکھتا ہوں, لیکن جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ چار چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ ایمان رکھیں کہ وہ جسم اختیار کر کر آیا. ہمارے بہت سارے اور بھائی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو کیا وہ ان چار چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مجسم ہو کر آیا, وہ دنیا تخلیق کائنات سے پہلے تھا, وہ خدا کے ساتھ تھا؟ کیا وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارا کفارہ دیا, ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا؟ کیا وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ مکمل پاکیزہ ہے خدا کی طرح کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ کیا وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ راست باز ہے, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں, گناہ کی گنجائش بھی نہیں؟ یہ ہے ہمارا ایمان. جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو خدا کی طرف سے ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے, خدا کا روح ہمارے اندر کام کرتا ہے. ہم نے سب کچھ یسوع مسیح کو بنا لیا. ہم نے کہا کہ اس جیسا کوئی نہیں, اور وہی ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے. یہ ہے نئی پیدائش. آئے ہم بالکل کنکلوژن پہ پہنچ گئے. اب میں اختتام کرنے جا رہا ہوں, ان پوائنٹس کو نہیں مس کیجیے گا جو آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہے ہیں. میں نے لفظ آپ کو دیا تھا پیلیگنیزیا, ٹھیک ہے جی, جس کو دو لفظوں میں ہم نے توڑا تھا, پیلن یعنی دوبارہ, اور جینسج پیدائش, دوبارہ پیدائش. پیلیگنیزیا کا جو انگریزی ورڈ میں نے آپ کو دیا تھا وہ ری جنریشن ہے, جس کے دو مطلب نکلتے تھے, اسپرچول ری برتھ یعنی روحانی طور پر پیدائش, اور دوسرا تھا تجدید یعنی نئے سرے سے کام کا شروع ہو جانا, جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے بینگ رینیوڈ. عزیزو, جب یہ نئے سرے سے کام کا شروع ہو جانا, جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہماری روحانی پیدائش کر دیتا ہے. خدا ہمیں اس طور پر لے آتا ہے کہ ہمارے اندر چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. بینگ رینیوڈ, تجدید کا کام شروع ہو جاتا ہے. لفظ استعمال کر رہا ہوں, تجدید لکھ لیں, اردو کا لفظ ہے تجدید. تو وہ اس کا مطلب ہے نئے سرے سے کام کا شروع ہو جانا. اب نئے سرے سے کام کا شروع کیا ہو جانا, یہ اب جب ہم کپڑے نچوڑتے ہیں تو فائنلائز ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں. فائنل, اب یہ فائنلائز ہے, اس کو مس نہیں کیجیے گا جو پوائنٹ آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہا ہے. عزیزو, جو گناہ ہے, جو نافرمانی عدن کے اندر ہوئی, باغ عدن کے اندر, وہ آدم نے کیا. آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ انسان کی سرشت کے اندر سما گیا. کس کے اندر؟ قرآن کا بندہ کہتا ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے. کیا ہوا؟ وہ اس وقت کو یاد کر رہا ہے جب آدم اور حوا تھے. عزیزو, وہ گناہ انسان کی سرشت کے اندر آ گیا, انسان اندر سے گنہگار ہو گیا, انسان کے اندر ناپاکیزگی آ گئی. اس لیے خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں مجھ سے بن نہیں پڑتی, پر جس بدی کے بارے میں میں سوچتا نہیں مجھ سے ہو جاتی ہے. اندر گناہ تھا, اندر اس کے گناہ ہے. عزیزو, یہ جو لفظ ہے نا بینگ رینیوڈ یعنی ری جنریشن, پیلیگنیزیا, تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر سے نئے سرے سے کام شروع ہو جانا, نئے سرے سے. عزیزو, اندر سے اچھائیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یسوع جی نے کہا جو تیرے دل میں ہے, جو تیرے اندر ہے, وہی زبان پر آئے گا. اس لیے اس نے کہا کہ تو گناہ کو قابو نہیں کر پا رہا, نہ نہیں کر سکتا,
لیکن جب ہماری اسپرچل ریبرتھ ہوتی ہے، تجدید ہوتی ہے، نئے سرے سے کام شروع ہو جانا، تو نئے سرے سے کام اندر سے شروع ہو جاتا ہے، اچھی چیزیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ ایک دوسرے سے محبت رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے، گالی بھی بک دی، منہ پہ تماچا بھی مار دیا، تو آپ یسوع کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے، تو اتنے بھی مار، دوسرا بھی ادھر کے کر دیتا۔ آپ ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں، آپ ناراض ہونا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی انہیں ہے کہہ دیتا ہی چرچ دے وچ، چرچ آنا چھوڑ دیا، اور دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نئی پیدائش۔ پھر آپ خدا کے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، برداشت آپ کے اندر آ جاتی ہے، نئے سرے سے آپ کے اندر کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو پہلے گناہ کا عنصر آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر جو گناہ ہے، آپ اندر سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تجدید۔ آپ بینگ رینیوڈ، آپ نئے سرے سے آپ کے اندر کام شروع ہو جاتے ہیں، آپ خدا کے وقت کو، خدا کو وقت دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے صرف ایمان لانے سے یسوع مسیح کے اوپر۔ اسی لیے یسوع مسیح کو شاگردوں نے کہا یسوع ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آگے، ہم نے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دیا، تو کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا، اس نے کہا کہ اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی، یسوع مسیح نے کہا کہ یہ انسان سے نہیں ہو سکتا، یہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ انسان چاہے تو نئی پیدائش نہیں لے سکتا، لیکن خدا آپ کو نئی پیدائش دے سکتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 5واں باب، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب بتاتا ہے کہ جب آپ یسوع مسیح پر برملا ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ تجدید کا کام شروع ہو جاتا ہے، اسپرچل آپ کی ریبرتھ شروع ہو جاتی ہے، اندر سے جو ہے آپ کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں، میں خداوند کے فضل سے بہترین اختتام تک پہنچا ہوں۔ میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم اختتامی دعا کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں خداوند کے فضل سے آپ کو کلیئر ہوئی ہیں یہاں تک کہ آپ کی نئی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے، اور نئی پیدائش کے آؤٹ کمز، اور نئی پیدائش کا جو بہترین حوالہ ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے، جس کی آج تلاوت بھی کی گئی، ہماری بہن نے کی، انجیل کی تلاوت جو میں نے کہی تھی، اس کو ہم نیکسٹ ویک سیکھیں گے۔ نیکسٹ ویک اور بھی لوگوں کو لے کر آئیے گا، کیونکہ اس سے اور گہرائی میں بات ہوگی، کیونکہ اگر آج میں سب کچھ بیان کر دوں تو شاید ہماری سمجھ سے جو آیا ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ 3 سے 4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو آپ نے پریکٹس اپنی زندگی کے اندر کر۔ عزیزوں، خدا کا شکر ادا کریں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ انسان سے تو نہیں ہو سکتا، یہ خدا سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نئی پیدائش دے۔ نئی پیدائش دی مقدس پولس رسول کو، اس کے ساتھ اور بھی شاگرد تھے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے گھوڑوں کے اندر جب جا رہے تھے مسیحوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ کیوں چنا مقدس پولس رسول کو؟ خدا نے اسے چن لیا، نئی پیدائش دی، اور وہ خدمت کرنا شروع کیا۔ اس سے بڑی اور کوئی نئی پیدائش کا نہیں۔ زکئی کو خدا نے چنا نئی پیدائش کے لیے۔ جب آیا زکئی گلر کے پیڑ پر چڑھا، یسوع مسیح نے دیکھا، اس نے کہا کہ تو نیچے آ جا، مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیا تھا مجھے تیرے گھر پر جانا ضرور ہے، لیکن یسوع مسیح کا مطلب یہ تھا کہ میں تیرے دل میں اب آنے لگا ہوں۔ دل میں یسوع مسیح آیا تھا تو اس نے کہا کہ جن کا میں نے ناحق لیا ان کو 4 گنا زیادہ دیتا ہوں، اور اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اسے یہ کہا تھا کہ میں تیرے دل میں آیا ہوں، اب مجھے تیرے دل میں آنا ضرور ہے۔ نئی پیدائش ہو گئی زکئی کی بھی، پولوس کی بھی نئی پیدائش ہو گئی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ انسان سے نہیں ہو سکتا، یہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے اور آپ کو نئی پیدائش کے لیے چنا ہوا ہے۔ غور ہم نہیں کر رہے، ایمان اتنا مضبوط کریں، آگے بڑھ جائیں، خدا کو وقت دیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے آج ہی آپ کی نئی پیدائش ہو گئی، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اس لیے کوشش کر کے اپنے اندر خدا کو وقت دیں، خدا کو وقت دیا کریں۔ خدا زکئی کو دیکھیں، وہ آیا خود یسوع مسیح کے پاس دوڑ کر، خدا کے پاس آئیں، یسوع کے پاس دوڑ کر آئیں، وہی آپ کو دوبارہ نئی پیدائش دے سکتا ہے، وہی بیچ کا بندہ ہے، وہی درمیانی ہے۔ آگے آ جائیں نیکسٹ پوائنٹ۔ عزیزو، نئی پیدائش کے اندر کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آدم کا جو موروثی گناہ ہے، جنریشنل کرس جسے ہم کہتے ہیں، وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اس کے اثرات، اس کے آؤٹ کمز کم ہو جاتے ہیں، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، زناکاری، حرام کاری، بدکاری، شراب نوشی، سب سے بڑھ کر نشہ، بغض، غصہ، لڑائی جھگڑے، چرچ کے اندر فسادات، یہ ہو جاتے ہیں۔ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ نئی پیدائش کو آج کل کے دور کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ بپتسمہ لے لیں آپ کی نئی پیدائش ہو جائے گی۔ یہ آپ نے خود کلام میں سے پڑھا، کوئی ایسی آیت
میں اس پہ بھی بات کروں گا جہاں پر نیکودیمس کو یسوع نے کہا کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا جو بپتسمے کی بیسکلی آئے تھے. اگلے جمعے اس پہ میں بات کروں گا. ابھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو حوالہ جات ہمیں نظر آئے ہیں اب تک نئی پیدائش کے لیے، وہاں پر سب سے ہٹ ورڈ خداوند نے استعمال کیا، ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور مسیح ہے، اور اس کی پیدائش خدا سے ہو جاتی، یعنی نئی پیدائش. اب تک ہمیں نہیں نظر آیا. میں آگے بھی آپ کو اگلے جمعے بیان کروں گا تاکہ آپ اور پکے ہو جائیں گے کہ نئی پیدائش ہے کیا. دوسرا آپ کے سامنے جو میں نے پوائنٹ رکھنا تھا، جو میں آپ کے سامنے ضروری پوائنٹ رکھنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں یسوع مسیح کے اوپر کہ وہی ہے سب کچھ، تو ہم نئی پیدائش کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. عزیزوں، ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ جب ہم مسیح یسوع کے مجسم کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی اس نے جسم اختیار کیا، اس کے بعد ہم ایمان رکھتے ہیں پاکیزگی کے اوپر، اس کے بعد ہم ایمان رکھتے ہیں راست بازی کے اوپر، اس کے بعد ایمان رکھتے ہیں کہ وہ راست باز ہے. تو عزیزوں، ہم جب یہ ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح کے اوپر، تو ہم چار چیزوں کے اوپر بھی برملا ہم ایمان رکھیں کہ اس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے. اور جب ہم یہ سب کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو خداوند ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دے دیتا ہے. خداوند عزیزوں، مجھے اور آپ کو اس وسیلے سے کلام کی بڑی برکت دے. اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ میں سے جو بھی لوگ آج جماعت میں موجود ہیں، اگلے جمعے ضرور ہیں، چونکہ اس کا پارٹ بھی بیان ہوگا. مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے تو وہ اگلے فرائیڈے ضرور کلیئر ہوں گے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. اور میری درخواست ہے جماعت میں سے ابو ظبی یا جبل علی کوئی بہن، بھائی، بزرگ، بیٹا شکر گزاری کے لیے ضرور دعا کریں کہ یہ کلام ہمیں مزید سمجھ میں